اصول فقہ 4 ہیں. پہلے جب میں آیا تھا تو اصول فقہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت سب بتا چکا ہوں. بتایا تھا جو لوگ تھے اس کو ایک مرتبہ بتا چکا ہوں، اس لیے دوبارہ ان چیزوں کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی اور بتایا ہوتا تو الگ بات. اسی درس میں یہیں پر بیٹھ کر کے ساری چیزیں ہم بتا چکے ہیں، اس لیے اب ہم ان چیزوں کا پھر اعادہ نہیں کریں گے. ہاں، اصول فقہ کی تعریف ایک مرتبہ بتا دیتے ہیں. ایسے قواعد و ضوابط کا علم جن کی روشنی میں کتاب و سنت اور اجماع و قیاس سے شرعی احکام نکالے جائیں. شرعی احکام نکالنے پر قدرت حاصل ہو. اس کا موضوع ادلہ اور احکام ہے. ادلہ اس حیثیت سے کہ وہ مثبت احکام ہیں، اور احکام اس حیثیت سے کہ وہ مثبت بالادلہ ہیں. اس کی غرض و غایت جس طرح سے فقہ کی غرض و غایت سعادت دارین ہے، اس میں بھی کہہ سکتے ہیں. مقصد اور غرض و غایت شرعی احکام کے استخراج پر قادر ہونا، شرعی احکام کے استنباط اور استخراج پر قادر ہونا. باقی تفصیلات اس سے متعلق ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں. کچھ لوگ نہیں، زیادہ تر لوگ نہیں تھے، اس لیے جو ضروری ہے اتنا بتا دیں. وہ بات حمد و صلاۃ کے بعد فَإِنَّ اصول الفقہ ہے، بے شک فقہ کے اصول، اصول اصل کی جمع ہے قاعدہ اور ضابطہ. اربعۃ 4 ہیں. یعنی فقہ کے جو قواعد ہیں جن سے مسائل استخراج ہوتے ہیں، ان قواعد کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے. وہ 4 چیزیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس. یہ دلائل شرعیہ ہیں اور 4 ہی ہیں، 4 سے زیادہ نہیں. بعض لوگوں نے تفصیلی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو اس پر اضافات کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ اعتراض کی شکل میں کرتے ہیں. مثلا کتب سابقہ کے احکام، کچھ لوگوں نے اسے بھی شامل کیا ہے. شرائع سابقہ، تعامل ناس، استصحاب حال، قول صحابی،
ان چیزوں سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں. اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ 4 میں اصول فقہ کا انحصار نہیں ہونا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 4 میں نے نام لیے ہیں، شرائع سابقہ، قول صحابی، تعامل ناس اور استصحاب حال. پہلے سین ہے، پھر سواد ہے، پھر بڑی ہا ہے. نہیں تو کہیں لکھنا ہو تو کسی دونوں سین سے لکھ دیں یا بڑی سین کر دیں. الف سین تا صاد ہا الف با، استصحاب حال. 4 ہی میں انحصار کیوں ہے؟ یہ باقی 4 چیزیں جن کا نام میں نے لیا، یہ ادلہ شرعیہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شرعی دلائل ہیں یا تو وہ شارع کا قول ہوگا، یا تو وہ قول شارع ہوگا، شریعت لانے والے کا قول. اب قول شارع اگر یا شارع کے علاوہ کا قول ہوگا، 2 صورتیں ہیں، یا تو شارع کا قول ہوگا یا شارع کے غیر کا قول ہوگا. اگر شارع کا قول ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ وحی مطلوع ہوگا یا وحی غیر مطلوع ہوگا. اگر وحی مطلوع ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی جانب سے وحی. اور اگر وحی غیر مطلوع ہے تو وہی کیا ہے؟ حدیث. دونوں میں یہی فرق ہے، دونوں اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول جو بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی سے کہتے ہیں. تو جو فرمان رسالت ہے، ارشاد رسالت ہے، السلام علیکم. جی 6वीं گھنٹے تو یا تو شارع کا قول ہوگا یا شارع کے علاوہ کا قول ہوگا. اگر قول شارع ہے تو یا تو وحی مطلوع ہے یا وحی غیر مطلوع ہے. اگر وحی مطلوع ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن. وحی غیر مطلوع ہے تو وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. اور اگر شارع کے علاوہ کا قول ہے، شارع کے علاوہ کا قول ہے، تو یا تو وہ مفید یقین ہوگا یا مفید یقین نہیں ہوگا. یا تو اس سے یقین کا فائدہ حاصل ہوگا، قطعی ہوگا، یا وہ مفید یقین نہیں ہوگا، قطعی نہیں ہوگا. اگر وہ مفید یقین ہے، قطعی اور یقینی چیز کا فائدہ دیتا ہے، تو وہ اجماع امت ہے. اور اگر مفید یقین نہیں ہے بلکہ مفید ظن ہے تو اسی کو کیا کہیں گے؟ قیاس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یاد بھی رہے گا. بہت زیادہ ہم نہیں بتا رہے ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں اس کتاب کے لیے اتنا ہی بتائیں گے. باقی اس کے بعد کئی کتابیں اصول فقہ کی آپ پڑھیں گے. نور الانوار ہے، حسانی ہے، مسلم الثبوت ہے، توضیح ہے. یعنی اس کے بعد اصول فقہ کی 4 کتابیں، 5 کتابیں سب سے زیادہ اصول فقہ کی کتابیں سامنے ہیں. اس کے بعد ابھی 4 کتابیں
آپ کو اصول فقہ کی اور پڑھنا ہے، تو باقی تفصیلات اس میں آئیں گی 4 کتابوں میں نا. یہاں اتنا ہی آپ سمجھیں جتنا آپ کے لیے ضروری ہے، جتنا سمجھ جائیں، یاد رکھ پائیں. قاعدہ سمجھ لیں، قاعدے کی مثالیں سمجھ لیں، جو ضروری اور بنیادی چیزیں. میں نے شروع میں کہا تھا ایسے ہی ہے جیسے دراست النحو اور قواعد النحو ہے نا. دراست النحو میں اگر آپ تحقیق کرنے لگے تو کام بنے گا؟ وہ تحقیق کے لیے نہیں ہے، وہ یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو سمجھ کر کے اس کو یاد کر لیں. ایسے ہی یہ بھی، اس لیے بہت زیادہ غور و فکر نہیں، جو اصطلاح ہے، ضابطہ ہے، بالکل ایسے یاد ہو جائے کہ سوچے میں کوئی پوچھے تو بتا دیں. تو اس کتاب کے پڑھنے کا صحیح مقصد ہے. بہرحال اصول فقہ کتنے ہیں؟ 4. کون کون؟ قرآن، سنت، اجماع امت، قیاس. دلیل حضر کیا ہے کہ یا تو شارع کا قول ہوگا یا شارع کے علاوہ کا قول ہوگا. اگر قول شارع ہے تو یا تو مطلوب ہوگا یا غیر مطلوب ہوگا. اگر وحی مطلوع ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. وحی غیر مطلوع ہے تو وہ کیا ہے؟ حدیث. شارع کے علاوہ کا اگر قول ہے تو مفید یقین ہوگا یا مفید ظن. ہاں، مفید یقین ہوگا یا مفید ظن ہوگا. اگر مفید یقین ہے تو وہ اجماع ہے، اور اگر مفید ظن ہے تو وہ کیا ہے؟ قیاس. پوری کتاب میں آپ کو قرآن کی تعریف تو نہیں ملے گی، باقی سنت کا بیان آئے گا تو وہاں اس کی تعریف ملے گی، اجماع کا بیان آئے گا تو اس کی تعریف ملے گی، قیاس کا بیان آئے گا تو اس کی تعریف ملے گی. ہر چیز کا بیان آتے وقت آپ کو تعریف مل جائے گی. اس لیے بالغ ہونے سے پہلے نماز سیکھنا تو ضروری ہے، لیکن نماز فرض نہیں ہے نا، فرض ہے. اتنا معلوم ہو جانا کافی ہے کہ اپنی جگہ پہ ہر چیز کی تعریف آئے گی. ابھی آپ کی تعریف کرنا ضروری نہیں. پوری کتاب داخل ہے تو جہاں بحث آئے گی وہاں تعریف بھی آ جائے گی. جو بحث آپ پڑھیں گے تعریف بھی پڑھیں گے. اس لیے ابھی صرف اتنا کہ کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس. میں اس لیے یہ چیزیں بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بہت زیادہ بوجھ نہ بنائیں کہ یہی 2 سطر میں کتاب کی بھی تعریف کرنا ہے، سنت کی بھی تعریف کرنا ہے، اجماع کی بھی تعریف کرنا ہے. کتنا سمجھیں گے، کتنا یاد کریں گے؟ گھبرا جاتا ہے نا آدمی. کتنی چیز ہے، نفسیاتی چیز ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے. 1-2 لائن کی عبارت ہے، 2 گھنٹہ پڑھنا پڑتا ہے، 2 گھنٹہ یاد کرنا پڑتا ہے. اور وہی اپنی جگہ پہ یاد کریں گے، ساری چیزیں آئیں گی. 2 لائن کی عبارت ہے، آپ سمجھ لیے کافی. میں نے ابھی کچھ چیزوں کا نام لیا تھا. نمبر 1 شرائع سابقہ، نام یاد رکھنا. نمبر 2 قول صحابی. نمبر 3 تعامل ناس. نمبر 4 استصحاب حال. شرائع سابقہ یعنی گزشتہ انبیاء کرام جو شریعت لے کے آئے تھے، اس کے کچھ احکام بھی ہماری شریعت میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں بھی باقی. تو جب اس کے بھی کچھ احکام باقی ہیں تو اصول فقہ 4 کے بجائے 5 کرنا چاہیے. اس کو نہیں شامل کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرائع سابقہ یا تو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا ہوگا، لیکن بیان کے ساتھ صراحتاً یا دلالتاً اس کی نفی کر دی ہوگی، اس کا انکار کر دیا ہوگا. اگر بیان کیا، اس کی صراحتاً یا دلالتاً نفی کر دی تو وہ تو باقی نہیں رہے گا، یوں بھی باقی رہے گا. جو گزشتہ انبیاء کرام کے احکام نازل ہوئے تھے، اللہ نے قرآن میں یا رسول نے حدیث میں بیان کیا تھا، لیکن اس کی نفی بھی کر دی، اس پر نکیر بھی فرما دی، تو وہ باقی ہے؟ وہ باقی نہیں. تو اب جب وہ باقی ہی نہیں ہے تو وہ تو حجت نہیں ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ گزشتہ انبیاء کرام پر جو احکام نازل ہوئے تھے اس کو اللہ نے بیان کیا یا رسول اللہ نے بیان کیا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی، اس کی نفی نہیں کی، تو وہ تو باقی ہے۔ لیکن اگر اللہ نے بیان کیا تو وہ کہاں رہے گا؟ قرآن میں۔ اور رسول اللہ نے بیان کیا تو کہاں رہے گا؟ حدیث میں۔ تو یا تو وہ قرآن کے ساتھ شامل ہو جائے گا، قرآن کو شامل ہی رکھا گیا ہے، یا حدیث کے ساتھ شامل ہو جائے گا، حدیث کو رکھا ہی گیا ہے، تو الگ سے اسے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہا ہے ضرورت رکھنے کی الگ سے؟ سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا؟ جب نہ سمجھ میں آئے تو زبردستی نہیں سمجھنا ہے نا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کہتے ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ سمجھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ جو گزشتہ انبیاء کرام کی شریعتیں ہیں ان کے احکام یا تو اللہ یا اللہ کے رسول نے بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد اس کی صراحتاً نفی کر دی یا دلالتاً نفی کر دی، تو وہ تو باقی ہی نہیں ہے۔ اور اگر بیان کیا نفی نہیں کی تو باقی ہے۔ لیکن اگر اللہ نے بیان کیا تو قرآن کے ساتھ شامل ہے، رسول اللہ نے بیان کیا تو حدیث کے ساتھ شامل ہے، پھر الگ سے اسے رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے تعامل ناس، کسی کو بھی نمبر پہ رکھ لیں، نمبر سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دوسرا ہے تعامل ناس، جس پر تمام لوگ بالاتفاق صحیح ہونے، جس پر تمام لوگ اس کے صحیح ہونے پر تمام لوگوں کا اتفاق ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ حکم صحیح ہے۔ عام لوگوں کا عمل درآمد اسی پر ہو کہ یہی حکم صحیح ہے، یہی تو اجماع امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو کہا کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لیں، یہی اجماع امت ہے۔ تعامل ناس کا بھی وہی مفہوم بننا ہے، اجماع امت کو شامل کر لیا گیا تو اس کے تحت تعامل ناس بھی آ گیا، الگ سے اسے بیان کرنے یا اسے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کیا کہا ہم نے؟ قول صحابی، صحابی کا قول، اس سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے نا۔ تو صحابی کا جو قول ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، صحابہ کرام کے جو آثار ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو صحابی کا ارشاد ہے عقل کے موافق، عقل اسے قبول کرے، تسلیم کرے، ایک یہ ہوتا ہے۔ اور کبھی صحابی سے کوئی ایسا قول منقول ہوتا ہے جو خلاف عقل ہوتا ہے، عقل اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ دو صورتیں ہوتی ہیں صحابی کے اقوال۔ اگر صحابی کا کوئی قول ایسا ہے حکم شریعت کے متعلق جو مطابق عقل ہے، عقل اسے قبول کر رہی ہے، تو عقل کے قبول کرنے کا کیا مطلب ہے کہ قیاس کے خلاف نہ ہو، قیاس کے مطابق ہو، تبھی تو عقل قبول کرے گی۔ اگر صحابی کا قول ہے اور وہ عقل اسے قبول کر رہی ہے تو وہ قیاس کے مطابق ہوگا، قیاس کو رکھا گیا ہے، تو صحابی کا یہ قول کس میں شامل ہو جائے گا؟ قیاس میں شامل ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا کہ نہیں؟ قیاس خلاف قیاس ہے نہیں، قیاس کے مطابق ہے، عقل اسے تسلیم کر رہی ہے، تو قیاس میں یہ شامل ہو گیا۔ دوسری صورت میں نے یہ بتائی ہے کہ صحابی کا ایسا بھی قول ہوتا ہے جو عقل کے خلاف ہو، اگر آپ ایسا کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ چیزیں جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کوئی چیز وہ بیان کریں، خود بیان کرے، رسول کی جانب منسوب نہ کرے، تو صحابہ کرام کے بارے میں اس کو یاد رکھیے گا، یہی اصل ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بالاتفاق ہمارے علماء کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی صحابی خلاف قیاس کوئی بات کہہ رہا ہے، ایسی بات کہہ رہا ہے
جس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، قیاس کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو حقیقت میں وہ قول رسول ہے. صحابی نے احتیاط کے پیش نظر اسے رسول کی جانب میں حقیقت میں وہ کیا ہے؟ قول رسول ہے. صحابی نے احتیاط کے پیش نظر، اس لیے کہ صحابہ کرام کو رسول ہی بتائیں گے نا، اور خلاف قیاس دین میں کوئی بات کہنا یہ صحابہ کرام اسی وقت کریں گے جب رسول نے فرمایا ہو، اپنی طرف سے نہیں کہیں گے. تو صحابی کا وہ قول جو خلاف قیاس ہو حقیقت میں وہ کیا ہے؟ قول رسول، تو سنت میں داخل ہو جائے گا. تو قول صحابی اگر مطابق قیاس ہے تو قیاس میں، اور اگر خلاف قیاس ہے تو سنت میں داخل ہے. تو الگ سے کوئی اور اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ تین ہو گیا. ایک اور کچھ کہا، استصحاب حال. اس کا معنی اگر آپ کو معلوم ہو تو سب سمجھ جائیں گے. استصحاب حال، استحسان، یہ ساری چیزیں حیرت ہوتی ہے کہ فضیلت تک پہنچ جاتے ہیں، اتنا بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ استحسان کیا ہے، استصحاب حال کیا ہے. اس لیے خدا را آپ اپنے آپ پر بھی رحم کریں، جو کتابیں پڑھ رہے ہیں ان سے یاد کریں، کم سے کم یاد رکھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں. کاپیاں چیک کرو تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ فضیلت میں ہے اور استصحاب حال نہیں سمجھ رہا ہے، استحسان نہیں سمجھ رہا ہے. استصحاب حال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی موجودہ حالت کو اس کی سابقہ حالت پر قیاس کرنا. کسی چیز کی موجودہ حالت کو اس کی سابقہ حالت پر قیاس کرنا، یعنی پہلے جو اس کی حالت تھی اسی حالت پر اس کی موجودہ حالت کو قیاس کیا جائے. تو کسی چیز کی موجودہ حالت کو اس کی سابقہ حالت پر قیاس کرنا، سابقہ حالت پر قیاس کرنا، یہ کیا ہے؟ استصحاب حال. استصحاب حال. اس کی تعریف ہی سے ظاہر ہے کہ جب موجودہ حالت کا سابقہ حالت پر قیاس کیا جا رہا ہے، تو جب قیاس ہے تو قیاس کو شمار ہی کر لیا گیا ہے، پھر الگ سے استصحاب حال کو حجت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. قیاس کو رکھا ہی گیا ہے، اس کا ایک جز ہے یہ. جب یہ اسی کا ایک جز ہے، ان کو رکھ دیا گیا تو اب ایک ایک کو شامل کرنا کہ یہ جز ہے، یہ بھی. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب انسان ہیں، کہہ دیا ہو گیا. یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. ایک ایک کو کہنا انسان کو ضروری ہے. بات ہو گئی. تفصیل زیادہ ہو گئی، اتنی ہونی نہیں چاہیے، لیکن ابھی شروع کا معاملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ صحابی کا قول ہوتا ہے جو عقل کے خلاف ہو، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے. لیکن اگر کسی صحابی نے اس کو حضور تک منسوخ نہیں کیا، تب منسوخ نہیں کیا تب بھی اپنی طرف سے کوئی قول کہا، اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہے نا، اپنی بات کے طور پہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ خلاف قیاس ہے نا، تو وہ مرفوع حکمی. ایک ہوتا ہے مرفوع صریحی. حدیث میں ایک کیا ہے؟ مرفوع صریحی، قال رسول اللہ ہے نا، ان رسول اللہ. اور ایک صحابی کا ایسا قول جس میں قیاس کی گنجائش نہ ہو، وہ بھی حدیث مرفوع ہے لیکن صریح نہیں بلکہ وہ قول رسول ہے. لیکن اس میں کچھ قاعدے ہیں ہے نا، کچھ اور بھی شرطیں ہیں، وہ تمام شرطیں میں ابھی آپ سے نہیں بتا رہا ہوں، بس اتنا بتا رہا ہوں کہ وہ صحابی ایسا ہونا چاہیے جو اسرائیلیات کے نہ لیتا ہو، کتب ثابتہ سے نہ لیتا ہو. کیونکہ جب قدیم کتابوں سے اسرائیلیات سے لے گا تو اس کے بارے میں کچھ شبہ رہے گا کہ ٹھیک ہے کہ یہ خلاف قیاس ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ قدیم کتابوں سے لے لیا. تو اس میں کچھ اور قاعدے ہیں جسے آپ حدیث میں پڑھیں گے، اصول حدیث. آپ کے معیار کے مطابق ابھی یہاں صرف اتنا ہے کہ صحابی کا وہ قول جو خلاف قیاس ہے
عام طور پر وہ حدیث مرفوعی ہوتی ہے، وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے ماشاء اللہ. ترجمہ کرا دیں، یاد رہے گا نا جتنا بتائے ہیں. جی وہ بات حمد و صلاۃ کے بعد اصول فقہ 4 ہیں: کتاب اللہ تعالی قرآن شریف، و سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث، وہ اجماع الامت، اور اجماع امت یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے افراد کا اجماع، والقیاس، اور چوتھی اصل ہے خیال. فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام. لہذا ان اقسام میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا، گفتگو کرنا یہ ضروری ہے. 4 ہیں تو چاروں کے بارے میں گفتگو ضروری ہے، چاروں کے بارے میں بحث ضروری ہے. لیعلم بذالک طریق تخریج الاحکام، تاکہ اس بحث کی روشنی میں احکام شرعیہ کے نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. جو شرعی احکام ہیں انہیں کتاب سے، سنت سے، اجماع سے نکالنے کا، استنباط کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ کیسے ان سے احکام کا استنباط اور استخراج ہوگا. اب جب ہر ایک کے بارے میں بحث ضروری ہے تو اب ایک سے شروع کر رہے ہیں جو سب سے افضل ہے، کتاب اللہ. وہی سرچشمہ احکام ہے، وہی منبع احکام ہے. تمام چیزیں چاہے سنت رسول ہو یا اجماع ہو یا قیاس ہو اسی سے محفوظ ہیں. وہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کے لیے واضح بیان، لیکن واضح بیان ہوتے ہوئے بھی سب کی عقل وہاں تک پہنچ جائے ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے رسول کو تبیین کتاب و حکمت کے لیے، تعلیم کتاب و حکمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا. اب پہلی بحث جو ہے یہ کتاب اللہ کے بارے میں ہے، قرآن شریف کے بارے میں ہے، کیونکہ وہی منبع احکام ہے، وہی تمام احکام کا سرچشمہ ہے، اور قطعی اور یقینی ہے، اس میں کسی طریقے کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا ہے. الباس الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث جو ہے وہ کتاب الہی کے بارے میں ہے، کتاب اللہ کی تعریف نہیں. باقی چیزوں کی میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کتاب اللہ قرآن کی تعریف ہی نہیں کی. کیوں تعریف نہیں کی ہے؟ آگے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں تعریف آئے گی. المنزل علی الرسول، المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ. یہ قرآن کی تعریف مجھے بتانا ہے. المنزل علی الرسول، المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ. قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، مصاحف میں جس کو لکھا گیا، اور جو رسول سے تواتر کے ساتھ بغیر کسی شبہ سے منقول ہے. یہ کس کی تعریف ہے؟ قرآن. لیکن قرآن اتنا مشہور ہے کہ صرف نام لے لیجیے، کسی کو تعریف بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو بچہ مقصد جانے لگا ہے اسے بھی کہہ دیجیے قرآن شریف لے آؤ تو اور کوئی نہیں لائے گا، وہ قرآن شریف ہی لائے گا. سب کو اب
जो पढ़ने लगता है आदमी, जो इस दर्जे तक पहुंच जाता है कि वो सूरत शादी पढ़े, तो कम से कम इतना तो उसे मालूम ही हो जाता है कि कुरान में 114 सूरतें हैं, अलहम्द से शुरू है, नास पर खत्म है। तो कुरान के बारे में आमतौर पे सबको मालूम होता है कि कुरान क्या है, किसने नाजिल किया है, किस पर नाजिल हुई है, और तारीफ किस लिए किसी चीज की जाती है कि महदूद को, मुअर्रफ को गैरे मुअर्रफ और गैरे महदूद से मुमताज कर दिया गया, इसीलिए तो तारीफ की जाती है। किसी चीज की भी आप तारीफ करते हैं, अलकलमतु लफ्ज़ुन वज़िअ लिमानुन मुफ़रदिन, क्यों? ताकि मोहम्मद कलमा जो है वो दूसरों से मुमताज हो जाए। जिसकी तारीफ की जा रही है वो दूसरी चीजों से मुमताज हो जाए, इसीलिए उसकी तारीफ की जाती है। मुअर्रफ गैर मुअर्रफ से मुमताज हो जाए, इसीलिए तारीफ की जाती है। तो इम्तियाज के लिए तारीफ की जाती है, और कुरान वैसे ही मुमताज है बगैर तारीफ के। तो जिस मकसद के लिए तारीफ की जाती है वो मकसद पहले ही से हासिल है, तो तारीफ करने की जरूरत क्या है। लेकिन हमारे उलमा ने तारीफ भी की है उसकी। आगे आप जब तफसीली किताबें पढ़ेंगे तो उनमें तारीफ भी आएगी। वहाँ जब तारीफ करेंगे तो वहाँ उसकी वजह बताई जाएगी कि तारीफ क्यों की है। यहाँ हमें ये बताना था कि तारीफ क्यों नहीं की है ना। तारीफ कर भी दिया, ये भी बता दिया कि इन्होंने तारीफ क्यों नहीं की है। अलबातुल अव्वल, पहली बात जो है वो किताबुल्लाह के बारे में है। फसलुन फिल खास वल आम में, ये फसल खास और आम के बारे में है। वज़ा के एतबार से लफ्ज की 4 किस्में हैं। मैं उसूल को पढ़ा रहा हूँ, मंतिक या नौ या सर्फ नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसलिए इसी के एतबार से समझना, इसी के एतबार से याद रखना, है ना। वज़ा के एतबार से 4 किस्में, लफ्ज की 4 किस्में हैं। खास, आम, मुश्तरक, मुअव्वल, सब आएगा किताब में, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक चीज याद होनी चाहिए। वज़ा के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 4। याद रहेगा ना। जी। फिर पूछेंगे, ठंडा लेके खास, आम, मुश्तरक, मुअव्वल, ये 4 किस्में हैं लफ्ज की वज़ा के एतबार से। और इसमें भी दलील हस्र बताते हैं कि लफ्ज की वज़ा या तो एक माने के लिए होगी, लफ्ज या तो एक माने पर दलालत करेगा या एक से ज्यादा माना पर लफ्ज दलालत करेगा। अगर लफ्ज की वज़ा एक माने के लिए हुई है तो उसकी 2 सूरतें, या तो अफराद से खाली होकर के वो एक माने के लिए मौजू होगा तो वो खास है। अफराद से पाक होकर के, अफराद से खाली होकर के वो एक माना के लिए मौजू होगा तो वो क्या है? खास है। और अगर अफराद के शुमूल के साथ, अफराद के शुमूल के साथ वो माने वाहिद के लिए मौजू है तो वो क्या है? आम है। तो या तो एक माने के लिए मौजू हो पर एक माना पर उसकी दलालत होगी या एक से ज्यादा पर। अगर एक माना पर दलालत हो रही है तो 2 सूरत है, या तो अफराद से खाली होकर के एक माना पर दलालत होगी तो वो खास, या अफराद के शुमूल के साथ एक माना पर दलालत होगी तो वो आम। और अगर कई मानों के लिए लफ्ज की वज़ा हुई है
کئی معنوں پر لفظ دلالت کر رہا ہے تو یا تو کوئی ایک معنی تعویل کے ذریعے راجح ہو گیا ہوگا یا نہیں. اگر کوئی ایک معنی تعویل سے راجح ہو جائے تو وہ مؤول ہے. وہ کیا ہے؟ مؤول. اور اگر راجح نہیں ہوا علی سبیل البدلیت کئی معنوں کے لیے لفظ کی وضع ہوئی ہے اور کوئی ایک معنی بھی راجح نہیں ہوا ہے, کوئی ایک معنی راجح نہیں ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ مشترک. کتنی قسمیں ہوئی؟ وضع کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول. خاص کی دلالت کتنے معنی پر ہوتی ہے؟ ایک معنی پر اس خاص کی دلالت ہوتی ہے. اور افراد سے وہ خالی ہوتا ہے, افراد سے پاک ہوتا ہے, افراد کی اس میں شرکت نہیں ہوتی ہے. اب ایک بحث یہاں یہ بھی آتی ہے کہ جب وہ وضع کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول, چاروں کو یہی کہہ دیتے نا, فصل فی الخاص والعام والمشترک والمؤول, چاروں کو بیان کرتے ہونا یہی چاہیے نا. لیکن ایک فصل میں, فصل اول میں, فصل فی الخاص سے والعام میں, پھر دوسری فصل آئے گی فصل فی المشترک والمؤول, دونوں کو الگ الگ کیوں کرتے ہیں؟ جب وضع کے اعتبار سے دونوں ہیں نا, 4 قسمیں ہیں, چاروں کو ایک ساتھ رکھ دیتے, آسانی بھی ہوتی ہے یاد کرنے میں, سمجھنے میں بھی. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے, اب کم ہو رہا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خاص اور عام دونوں ایک معنی کے لیے موضوع ہوتے ہیں نا. دونوں میں میں نے یہ بتایا تھا نا, تو یہ تو ایک معنی پر دلالت ہوگی یا ایک سے زیادہ پر دلالت ہوگی. ایک معنی پر اگر دلالت ہوگی تو اس کی 2 صورتیں بتایا تھا, خاص اور عام. تو جو شکے اول ہے اس کی جو صورتیں ہیں اس کو ایک ساتھ رکھ دیا. جو شکے ثانی ہے اس کی جو 2 صورتیں ہیں ان دونوں کو الگ الگ سمجھ گئے نا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خاص اور عام مفید یقین ہے, اس کے حکم قطعی اور یقینی طور پہ ثابت ہوتا ہے. مشترک اور مؤول کے ذریعے سے خاص حکم جو ہے قطعی اور یقینی طور پہ ثابت نہیں ہوتا ہے. تو جو مفید یقین ہے جس کے حکم قطعی طور پہ ثابت ہوتا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ میں رکھا, اور جن سے حکم یقینی طور پہ ثابت نہیں ہوتا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ. ٹھیک ہے, برابر آؤ.